آج ہم آپ کو بہت ہی بڑی اور اہم شخصیت کے متعلق بتانے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اور آپ بھول چکے ہوں گے، بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے بھول چکے جو اس وقت بچے تھے لیکن آج بہت بڑے ہو چکے ہیں۔ وہ جو 10 سال کا تھا وہ 34 سال کا ہو گیا، جو 20 سال کا تھا وہ 44 سال کا ہو گیا۔ میری مراد آج ایسی شخصیت سے ہے جنہوں نے اپنی جان کسی کے لیے قربان کر دی۔ وہ تو ہمارے ایک ہی عظیم خداوند یسوع المسیح ہیں جنہوں نے اپنی جان پوری دنیا کے لیے قربان کی، لیکن ان کے فالور، ان کو چاہنے والے، پیار کرنے والے، ہمارے ایک رہبر، ہمارے ایک رہنما، جنہوں نے اپنی جان ایک اصول کے لیے، ایک قانون کے لیے، اور وہ قانون جو بلاسفیمی لا کا قانون ہے، اس کے لیے آپ سب کو یاد ہوگا وہ شخصیت اتنی بھی گمنام نہیں تھی جتنا ہمارے لوگوں نے کر دیا ان کو۔ وہ شخصیت جنہوں نے ساہیوال ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے دروازے کے باہر ایک ایسے شخص کے لیے جس کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی، جس کا نام ایوب مسیح تھا۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر بلاسفیمی لا کا ایک یہ کالا قانون ان کو مقدمہ درج کیا گیا تھا، 295C کا، بلاسفیمی لا کا۔ لیکن عظیم اس شخصیت کو جسے میں آج ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کسی سے ایسا بڑا نام، چاہے وہ چرچ رومن کیتھولک ہو، پروٹیسٹنٹ چرچ ہو، کوئی بھی چرچ ہو، کوئی بھی ڈینومینیشن ہو، تمام دنیا کے، جو پاکستان کے جہاں بھی دنیا میں کہیں بستے ہیں، ان کے نام سے سب واقف ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج میں ان کو جو ٹرائبیوٹ دینے جا رہا ہوں، یقیناً 24 سال، 24ویں ان کی برسی آ رہی ہے، جو کہ 6 مئی کو، 6 مئی 2022 کو ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے انہوں نے جس اپنی جان کا ایک نذرانہ پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور انہوں نے اپنی جان، جو انہوں نے آخری ورڈ اپنے بولے تھے، وہ میں چاہوں گا کہ وہ میری جو مہمان شخصیت ہوں گی وہ مجھے ضرور بتائیں گی۔ اور آج جو ہم جنہیں ٹرائبیوٹ دینے جا رہے ہیں، ان کے کام کو، ان کے نام کو ہم ان کو گلوریفائی کریں گے۔ انہوں نے پاکستانی مسیحیوں کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے کتنی بڑی ایک انہوں نے راہبری کی، ایک مثال قائم کی، انہوں نے ایک رہنمائی کی، ایک انہوں نے ایک تحریک دی، ایک موومنٹ دی۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے لوگ جو کہ بلاسفیمی لا کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ بہت سست کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ انہی کے اس جو ہمارا ایک وہ ہیرو تھا، اس کا پائنیئر تھا، اس قانون کو کالا قانون کہنے والا، وہ شخص ہم میں نہیں، لیکن ان کی راہوں پہ چلنے والے لوگ ان کے نام سے واقف نہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہے، اس امید کے ساتھ اور اس پیار کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے DGA-BKK 2020 کو سبسکرائب نہیں کیا، یہ یوٹیوب چینل ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ سے لے کر آسٹریلیا سے لے کر افغانستان، جاپان، پورا یورپ، مڈل اور فار ایسٹ، سب لوگ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں، مجھے اپنی محبت سے نوازتے ہیں، مجھے بہت سی پیغامات بھیجتے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بہت ہی اسپیشل ہے۔ یہ جناب ڈاکٹر بشپ جان جوزف صاحب کی یاد میں ہے، تو میں امید کرتا ہوں اسے آپ ضرور شیئر کریں گے دوسروں کے ساتھ۔ اس پیغام کو، اس پروگرام کو، ان کے مشن کو آپ یہ رکنے نہ دیں۔ یہ مشن جب تک یہ مس یوز ہوتا رہے گا، یہ ہمارا چینل اور ہمارے تمام ساتھی جو کہ پوری دنیا میں ہیں، وہ بشپ جان جوزف کو ہمیشہ، ہر سال، ہر مہینے ایک ٹرائبیوٹ پیش کرتے رہیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قانون کو جتنی جلدی ہو سکے جلد از جلد ختم کیا جا سکے۔ آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے تو میں ایک مختصر انٹروڈکشن جو ہے وہ بشپ جان جوزف کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو بھول گئے، جو نہیں جانتے کہ بشپ جان جوزف صاحب کون تھے، ان کے میں ایک مختصر بتاؤں گا۔ پھر میں آپ کو یہ بھی آج جو میری مہمان شخصیت ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی
اور بیشتر حصہ انہوں نے بشپ ڈاکٹر جان جوزف کے ساتھ گزارا. ان کے استاد بھی ہیں وہ. تو یہ ہماری بہت ہی آج خوش قسمتی ہے اور جو دیکھنے والے بھی اسے برکت پائیں گے. میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ میری آواز، یہ میرا پروگرام پوری دنیا میں ہر گھر تک بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی ڈینومینیشن کے، جو کہ یہ ہیومن رائٹ کی بات ہوئے، یہ انسانوں کی بات کرتے تھے، یہ سب سے پیار کرتے تھے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پرویز روشن ہے یا یہ کوئی اور ہے. نہیں، انہوں نے سب سے پیار کیا ہے. انہوں نے انسان سے پیار کیا ہے اور ایک انسان کے لیے، ایوب مسیح کے لیے انہوں نے اپنی جان افری کے سپرد کر دی. تو میں چاہتا ہوں کہ جو میری مہمان شخصیت ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں، زیادہ وقت ہم ان سے سیکھیں، ہم جان سکیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے بشپ جان جوزف کے ساتھ گزاری، اور بشپ جان جوزف کہ ہم تمام زندگی کے پہلوؤں کو تو اجاگر نہیں کر سکتے. وہ ایک وہ جہت ایک شخصیت تھے، لیکن شاید یہ ممکن نہ ہو، لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان پہ گفتگو کر سکیں. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب بشپ جان جوزف صاحب کا ایک مختصر جو ہے انٹرو کرانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں، اور اس کے بعد جو میری مہمان شخصیت ہے وہ بھی چند لمحوں کے لیے میں ان کے متعلق بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا. وہ بھی دنیا کی ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت ہیں، ادبی شخصیت ہیں، اور میڈیا سے ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. تو آئیے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بشپ جان جوزف صاحب کے چند جو میں ان کا مختصر سا ایک آپ کو تعارف دکھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ ان کا نام جان جوزف، ان کے فادر کا نام، ان کے والد کا نام بی ایم جوزف. اور وہ پیدا کہاں ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ وہ ہے جی 15 نومبر 1932 یعنی 1932 خوشپور میں. اور یہ ایک شخصیت جہاں سے بہت سے لوگ پوری دنیا میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ اس خوشپور کے ایک پائنیئر شخصیت ہے جن کا بہت سا کام ہے. یہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت چیزیں بتائیں گے، اور بہت سے ہم آپ کو وہ چیزیں کوشش کریں گے بتانے کی جو ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچی. اور یہ ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں ہے. یہ جو میں نے بتایا آپ کو خوشپور، یہ ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں ہے. اور ان کا آرڈینیشن جو ہوتا ہے وہ 1960 میں ہوتا ہے، 1960 میں. اور یہ فرسٹ جو ہے نا جی، یہ کیتھولک پنجابی پریسٹ تھے. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز پاکستان کی ہسٹری میں ان کو خداوند نے دیا، کتنی بڑی شخصیت اور کتنا بڑا اعزاز کہ پہلے پنجابی یہ جو پریسٹ ہیں کیتھولک کے. اور وہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈاکٹریٹ اپنی کمپلیٹ کی ہے وہ انہوں نے 1963 میں کی ہے، 1963 میں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انہوں نے سینٹ تھامس یونیورسٹی روم اٹلی سے انہوں نے کیا تھا. یہ انہوں نے اپنا جو تھیولوجی کی ان کی تھی، انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی اٹلی سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ماسٹر کیا ہے اردو میں، تو وہ گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے انہوں نے یہ اپنی ماسٹر ڈگری انہوں نے حاصل کی تھی. تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ پروفیسر تھے، یعنی کہ ڈین تھے وہ. اور یہ جو انہوں نے حاصل کی تھی اردو کی ڈگری اپنی، وہ 1969 کی ہے انہوں نے حاصل کی تھی. اس کے بعد پروفیسر اینڈ ڈین آف اسٹڈیز نیشنل سیمنری کراچی. بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، بہت بڑا اعزاز خدا نے ان کو دیا. اور یہ جو ان کا ایک وقت ہے وہ 1997 سے 1980 تک کا ہے، 1970 سے 1980 تک کا سفر ہے ان کا یہ. اور یہ کیتھولک بشپ نومینیٹ ہوئے بشپ آف فیصل آباد 24 اکتوبر کو 1980 کو، 24 اکتوبر 1980. اور پھر وہ بہت سی انٹرنیشنل تنظیموں کے سربراہ رہے، چرچ کی بھی، اور جو کہ انٹرفیئر ڈائلاگ تھا اس کی بھی. اور ان کو ایک اور بڑا جو خدا نے ایک اعزاز دیا ہوا ہے، اس پہ ہم بہت سے علیحدہ بھی پروگرام کریں گے. وقت کے ساتھ ساتھ ہم جو ہی ہمیں کوئی وقت ملے گا ہم ضرور آپ سے یہ شیئر کریں گے. اور یہ جو ایک خاص بات جو مذہبی رہنماؤں کے لیے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو 2-3 زبانیں جو بندہ سیکھتا ہے، بات کرتا ہے، وہ دنیا کا بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. لیکن
शायद बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज़ हो और बहुत से लोगों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन हो कि बिशप जॉन जोसेफ साहब को 11 ज़बानों पर अबूर हासिल था। 11 ज़बानों पर, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप इंग्लिश, ग्रीक, स्पेनिश, फ्रेंच, पंजाबी, उर्दू, यार ये आप अंदाज़ा करें कि खुदा ने इनको कौन कौन सी सलाहियत दे रखी थी। तो मैं आज आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन हम इस पे प्रोग्राम करते रहेंगे, चूँकि उन्होंने जो ब्लासफेमी के लिए अपनी जान दी है, कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वो हमारे बहुत बड़े हीरो हैं। आज हम उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, कि हम उस वक्त तक इसको नहीं छोड़ेंगे जब तक ये कानून जो है मिस यूज़ इसका है जो अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंचता। तो जो आज मेहमान शख्सियत है मेरे साथ, जो उनकी कोशिश करेंगे, जो उनके कारहाय नमाया, जो उनके साथ गुजरा वक्त है, उसको वो बयान कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात करें। वो मेरी जो मेहमान शख्सियत है उनका नाम है फादर रेवरेंड अनायत बर्नार्ड। उनका तल्लुक कैथलिक चर्च से है। आजकल वो थाईलैंड में मुकीम हैं और हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ा एक हमें खुदा ने मौका दिया, हमें एक चांस दिया। जैसे कि बिशप जॉन जोसेफ साहब की जो उनकी बरसी है 6 मई को 2022 को, तो हमने ये जाना, हमें खुदा ने एक बहुत बड़ा एक वक़्त दिया कि हम मिल बैठ के उनकी यादों को, उनके कारहाय नुमायाँ को बयान कर सकें। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि मैं उनका एक मुख्तसर तारफ़ आपके सामने रखूँ। वो भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उन्होंने बहुत से ममालिक में खुदा के कलाम की प्रीच किया है, तबलीग की है, लोगों को सिखाया है। ज़िंदगी और ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल पर वो बात करते हैं। उनका मुशाहिदा एक अपनी मिसाल आप है। वो एक बड़ी चीज़ों को करीब से देखते हैं, उर्दू अदब में और ख़ास तौर पे वो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका एक बहुत बड़ा किरदार है उनका कैथलिक चर्च में। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने भी उसी राहों को, जो कांटों वाली राहें हैं, उन्हीं का इंतखाब किया है। उन्होंने बिशप जॉन जोसेफ को अपना राहबर जाना, अपना उस्ताद माना। हम उनसे बात करेंगे। इससे पहले कि हम बात करें, मैं चंद अल्फाज उनके मतलब बताना चाहता हूँ आपको। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो किसी से डकी छुपी नहीं है। तो वो है जनाब फादर अनायत बर्नार्ड साहब। 10 अक्टूबर 1980 यानी 1980 में फ़ादर बने। अपनी 42 साला पासबानी खिदमत के दौरान लाहौर आर्च डायसिस के 5 पैरिशों में खिदमत अंजाम दी। 2 बार सेंट मैरी सेमिनरी लाहौर के रेक्टर रहे और क्राइस्ट द किंग सेमिनरी के मुंतज़म आला रहे। प्रिंट मीडिया में 15 रोज़ा कैथलिक नकीब, माहनामा क्रिश्चियन व्यू और यू कैन फिडेस एशिया न्यूज़ में अपनी कलम को इस्तेमाल किया। नीज़, UCIP और सेक्पा के मेंबर रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मनीला फिलिपाइंस से चलने वाले रेडियो वेरितास के कोऑर्डिनेटर भी रहे। इन दिनों में बैंकॉक में, आजकल वो हमारे साथ हैं बैंकॉक के अंदर, बैंकॉक में कारितास पाकिस्तान की तरफ से मसीही मोमिनीन की पासबानी खिदमत में मशगूल हैं। बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ के 1976 से 1980 तक यानी 80 तक थियोलॉजी के स्टूडेंट थे। वो स्टूडेंट थे और देखिए ये कितने बड़े, हमें एक एजाज़ की बात है कि अब शायद बहुत कम लोग हमारे पास मौजूद हैं इस दुनिया में जिन्होंने बिशप साहब की कुर्बत के साथ अपना वक़्त गुजारा कुर्बत में और उनके मिशन को लेकर चल रहे हैं। शायद ऐसे बहुत कम लोग हैं और उन्हीं में एक हमारे साथ जो आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं फादर अनायत बर्नार्ड साहब। काहिन बनने के बाद बिशप मसूफ के साथ प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनकी खिदमात की तशहीर करते रहे। यानी उनकी जितनी भी उनके वो मीडिया से मुतल्लक कंसर्न चीज़ें होती थी
وہ ان کو دیکھتے تھے، ان کو چلاتے تھے، اور پوری دنیا میں تمام جو کہ ایک سسٹم ہے کیتھولک چرچ کا، اس کے اندر اور اس کے باہر بھی، دنیا میں بھی وہ ان کی کوریج کرتے تھے۔ اور آج ہمارے ساتھ ان کی کن کی بشپ جان جوزف صاحب کی جو 24ویں برسی ہے، اس پہ ہم جو آج پروگرام کر رہے ہیں، ان کو ایک ٹرائبیوٹ دے رہے ہیں، ایک خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ تو آج کی جو میری مہمان شخصیت ہے وہ جناب فادر عنایت برنارڈ صاحب ہیں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور ہم آج بہت سی گفتگو جو ہے ہم آج بشپ ڈاکٹر جان جوزف کے متعلق کریں گے، اور ہم ان سے آج بہت سی چیزیں سیکھیں گے۔ تو آپ کو ویلکم ہے جی فادر جی، آج ہمارے پروگرام میں لبرٹی کارنر میں آپ تشریف لائے۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پرویز روشن صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا کہ بشپ ڈاکٹر جان جوزف کے حوالے سے ان کی 24ویں برسی کے موقع پر یہ پروگرام آپ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو اس پروگرام کے آغاز میں جو بشپ جان جوزف کا موقف تھا، جو خداوند یسوع مسیح کا موٹو تھا، خداوند یسوع مسیح کا نصب العین تھا، اس کے ساتھ میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مقدس لوکا، خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا، اس کے 4 باب کی 18ویں آیت سے، جو خداوند یسوع مسیح کا نصب العین تھا، یہ بشپ جان جوزف کا بھی نصب العین تھا۔ وہ کیا تھا؟ لوکا 4:18 میں، روئے خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں تاکہ اس قسم کے پروگرام آپ کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے جیسے انٹرویو میں یہ فرمایا کہ میں 1974 سے 1980 تک ان کا کرائسٹ دی کنگ سیمنری میں ان کا تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اچھا، سیمنری کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں سینٹ میری سیمنری لاہور میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھا، وہاں پر بیلجین کیپوچن فادر تھے، فادر مورن، ان کی سالگرہ 10 نومبر کو ہوتی تھی۔ وہ میں ٹریٹ دیا کرتے تھے، یاد رکھتے تھے۔ جب میں کراچی سیمنری میں گیا، وہاں پر فادر جان جوزف، اس وقت فادر تھے، فادر جان جوزف، وہ 15 نومبر کو ان کی سالگرہ منایا کرتے تھے، اور فادر اس وقت کے جان جوزف ہمیں ہر سال 15 نومبر کو ایک بہت زبردست ٹریٹ دیا کرتے تھے۔ ہم ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ دور میں ہم بہت خوش ہوتے تھے اور ہم اس ڈیٹ کا انتظار کیا کرتے تھے، اور سیمنری کے دوران یہ ہماری بہت اچھی یادیں ہیں۔ اور سیمنری کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ فادر جان جوزف اس وقت کے، ان سے میں نے جو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے، جب میں کیتھولک نقیب کا 15 روزہ کیتھولک نقیب کا 1980 سے 87 تک اس کا چیف ایڈیٹر تھا، یہ لکھنے کا جو سلسلہ تھا، یہ فادر جان جوزف نے ہمیں اس کے بارے میں شعور دلایا، کیونکہ اس وقت جب میں اسٹوڈنٹ تھا کراچی سیمنری میں، وہ رئیس امروہی اور جان ایلیا، پروین شاکر اور بڑے بڑے ان ادیبوں کو، شعراء کو بلایا کرتے تھے، اور ہم بحیثیت اسٹوڈنٹ وہاں پر بیٹھتے تھے۔ ہمیں اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوتا تھا، لیکن ہم ان کی موجودگی، ان کی اس قابلیت، ان کی یہ اپروچ جو اپنے ان شعراء کے ساتھ رکھتے تھے، ان سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ اور فادر جان جوزف نے اس وقت ہمیں اس بات پہ موٹیویٹ کیا کہ ہم مختلف چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھا کریں اور 15 روزہ کیتھولک نقیب میں بھیجا کریں، اور وہاں سے کرائسٹ دی کنگ سیمنری سے مجھے یہ شوق ہوا، اور یہ میں اس سلسلے میں پرنٹ میڈیا میں آیا، اور یہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے۔ سیمنری، کرائسٹ دی کنگ سیمنری کے دوران ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس وقت ہمارے فادر ایورسٹ پنٹو، جو آج کل ریٹائرڈ آرچ بشپ آف کراچی ہیں، وہ اسکرپچر کا جو مضمون تھا سب سے مشکل ہوتا تھا، کیونکہ فادر جان جوزف ہمارے ڈین آف اسٹڈیز بھی تھے، تھیولوجی کے پروفیسر تھے، ڈین آف اسٹڈیز بھی تھے، اور میرے 76 نمبر آئے۔ اس وقت یہ 60 نمبر والا پاس تھا، تو میں نے کہا فادر جی، میں بڑا افسردہ تھا، میں نے کہا فادر جی یہ صرف 76 نمبر آئے ہیں،
تو فادر جان جوزف نے کہا کہ آپ شکر کریں کہ آپ 60 نہیں بلکہ 76 نمبر آئے ہیں. بعض ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جن کے 60 نمبر آئے ہیں, تو اس لیے آپ یہ اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فادر جان جوزف ہم اسٹوڈنٹ کو یہ بہت انکریج کیا کرتے تھے کہ آپ نے ڈپریس نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, بلکہ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کریں وتھ فل کانفیڈنس, اور آپ اعتماد رکھیں. اور یہ اعتماد ہمیں فادر جان جوزف سے جو بعد میں بشپ بنے ان سے ملا, کہ آج جو کچھ ہم اپنے پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں جو کچھ کرتے ہیں, یہ سارا اس کا سہرا, اس کا آغاز جو ہے وہ فادر جان جوزف ہی کو جاتا ہے. جی فادر جی, آپ نے بہت ہی آغاز اچھا کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کی ذرا جو مذہبی خدمات, ان کی تو ایک ہشت پہلو شخصیت ہیں, وہ ان کو کنٹرول کرنا, ان کو سم اپ کرنا ایک بہت بڑا کام ہوگا. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں پہلے ان کی مذہبی جو خدمات ہیں کچھ ان کے بارے روشنی ڈالیں, تو تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. فادر جان جوزف اور آج کل جو بعد میں بشپ جان جوزف, ان کے بارے میں بہت سے ایسی مختلف خدمات ہیں, کیونکہ وہ ایک مذہبی رہنما تھے. لہٰذا ہم پہلے مذہبی بات کرتے, جیسے آپ نے سوال کیا. خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے, ٹھیک ہے. اور موجودہ جو پوپ فرانسس ہے وہ کہتے ہیں کہ دا شیپرڈ شوڈ اسمیل دا شیپ, یعنی ایک چرواہے کو اپنی بھیڑوں کے بارے میں خوشبو بدبو کا پتہ ہونا چاہیے. اور فادر جان جوزف جب بیسٹ پریسٹ جب 1960 میں بنے, اور بعد میں وہ جس پیرشز میں انہوں نے کام کیا, وہ ان کا لوگوں کے ساتھ رابطہ بہت گہرا تھا. وہ اکثر و بیشتر ان کے ساتھ رہتے تھے. اور جب آپ وزٹ کرتے ہیں, جب آپ دورہ کرتے ہیں, آپ ان کی بات سنیں گے, آپ ان کو بات بتائیں گے, تو آپ کو ان کے بارے میں بہت سے مسائل کا پتہ چلے گا, کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں, کیا کیا مسائل ہیں. تو فادر جان جوزف بیسیت پریسٹ جب وہ دورے پر بہت زور دیتے تھے, اور خدا یسوع مسیح کے ان الفاظ کو انہوں نے صرف لفظی طور پر نہیں بلکہ پریکٹیکل اس کو اپنایا کہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے وہ مختلف پیرشز میں جاتے تھے کیٹیکزم کے لیے, مسیحی تعلیم کے لیے, ان کو سیکرمنٹس کے لیے تیار کرنا, بپتسمے کے لیے, کانفرمیشن بعد میں جب بشپ بنے اس میں باقاعدہ جایا کرتے تھے. اور پہلی پاک شاکت کے حوالے سے اور مختلف کنونشنز میں جانا, کانفرنسز انعقاد کرنا, اور اس حوالے سے مذہبی طور پہ انہوں نے ایک جو بیسیت پہلے پاکستانی پنجابی کاہن ہونے کی حیثیت سے ہم تمام کاہنوں کے لیے ایک ماڈل سیٹ کر دیا, ایک پیٹرن سیٹ کر دیا کہ اس طرح سے جو کچھ ہم نے بیلجین کیپوچن سے سیکھا, اٹیلین ڈومینیکن سے سیکھا, یا جو امریکن ڈومینیکن سے, فرانسسکن, جتنے بھی مشنری آئے, جو کچھ ان سے ہم نے سیکھا وہ فادر جان جوزف نے ایک ہمارے لیے پیٹرن دے دیا کہ اس طرح سے ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوگا, جو کہ آج بھی ہم اس کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر فادر نے جو ہمیں مختلف تقاریب میں جب جایا کرتے تھے, بعد میں جب بشپ بن کر, ایک سینئر فادر نے کہا, فادر مینول آسی نے کہا کہ بشپ جان جوزف جب پاک انجیل کو لوگوں کے ساتھ اس کا کنیکشن ملاتے تھے تو وہ ایک بہترین تھیولوجائز کرتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں ان سے بہت متاثر ہوں کہ ایک تھیولوجین ہونے کی حیثیت سے وہ کتنے آسان الفاظ میں خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے. اور یہ ہر ایک کو یہ کمال حاصل نہیں ہوتا جو کہ فادر جان جوزف بعد بشپ جان جوزف کو تھا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے ان کی مذہبی خدمات اپنی ڈائسس کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ بشپ جان جوزف وہ گو کے فیصل آباد کے بشپ تھے, ٹھیک ہے, ٹیریٹری کے حوالے سے, لیکن ان کے لیے پورا پاکستان بلکہ پورا ورلڈ ان کے ذہن میں تھا, کیونکہ ایک جو بشپ ہوتا ہے وہ ہی ریپرزینٹس اے یونیورسل چرچ, پوری عالمگیر کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہے. تو اس لیے پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا, کوئی پرابلم ہوتا تھا, ہمارے مومنین کو گو کے فیصل آباد کے تھے لیکن کسی ڈائسس میں ہو وہاں وہ پہنچ جاتے تھے. اور ان کے لیے کوئی ڈینومینیشنز کا کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ کس کا تعلق اس چرچ سے ہے, یہ کیتھولک ہے, دوسری دیگر کلیسیاؤں سے ہے. وہ سب انسانوں کے لیے مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے ان کو اپنے تمام سروسز
اپنے تمام خدمات ان کو پیش کرتے تھے۔ بہت شکریہ حضرت جی، آپ نے جس طرح یہ بتایا، تو یہ بھی بتائیں آج جو لوگ بھول گئے ہیں، جو نہیں جانتے، جو فرسٹ ٹائم ہمیں سن رہے ہیں اس موضوع پر بشپ جان جوزف کے حوالے سے، آج جو ان کا ایک کردار ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی جان انہوں نے قربان کی، کہ وہ ہر کیا واقعہ ہوا تھا ایوب مسیح والا، اور وہ کیا تھا بلاس فہمی کا، اور اس میں انہوں نے اپنی جان خداوند کے نام پہ کر دی، قربان کر دی، وہ کیا تھا واقعہ ہوا، تاکہ وہ تمام دنیا جان سکے کہ بشپ جان جوزف نے اپنی جان کیوں قربان کی تھی۔ اس سلسلے میں مقدس یوحنا رسول کے مطابق لکھی گئی انجیل اس کے 10ویں باب میں جہاں پر لکھا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، یہ گڈ شیپرڈ کی مثال۔ اور انہوں نے جب 5 مئی 1998 کو ایک خط لکھا تھا، جس میں یا اس سے پہلے پیچھے ہم جائیں 1994 کی بات ہے، جب 3 لوگوں پر حملہ کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، جب ان کو اکویٹ کر دیا گیا، ان کو فارغ کر دیا گیا، سلامت مسیح، منظور مسیح اور رحمت مسیح کو۔ اس وقت منظور مسیح کو جب قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا اور انہیں آزاد کر دیا گیا تھا، اس وقت میں ان کے ساتھ تھا ملتان میں، بشپ جان جوزف کے ساتھ۔ میں چونکہ کرائسٹ کنگ اسمبلی کا ریکٹر تھا اور ریکٹر کو اپنی سالانہ رپورٹ پیش کرنی ہوتی تھی، تو وہاں ہم بشپ کے ساتھ ڈائریکٹلی میو ہسپتال پہنچے، وہاں مریضوں کی عیادت کی جو سلامت مسیح اور رحمت مسیح تھے، جبکہ منظور مسیح ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہ جو تکفیر کا قانون، جو ہسٹری میں جائیں تو 1927 میں جب برطانوی حکومت نے کہا تھا کہ تمام مذاہب میں، خاص طور پر ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اور دیگر مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے قانون بنایا گیا تاکہ کوئی کسی پر غلط استعمال نہ کرے۔ بعد میں 1986 میں پھر ضیاء الحق کے دور میں یہ قانون بن گیا 295C، اور اس کے بہت سے شکار ہوئے مسلمان زیادہ، اس کے بعد مسیحی، ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ۔ اور بشپ جان کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا، یہ تھا کہ جب منظور مسیح کا جنازہ ہوا تھا، اس وقت یہ سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل لاہور میں جنازے کے اس وقت بشپ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تھا، جنازے کے موقع بشپ جان نے کہا کہ منظور مسیح، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اگر اس کے بعد کسی پر اس قانون کے ذریعے سے سزائے موت ہوئی، تو اگر اس کا کوئی عتاب ہوا تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ اور یہ جو بات انہوں نے کہی، یہ ہم یعقوب رسول کے خط میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اور بشپ جان نے یہ جو بات منظور مسیح کے جنازے کے موقع پر کہی، اس کا عملی مظاہرہ اس وقت کیا جب ایوب مسیح پر سزائے موت ڈکلیئر کر دی گئی۔ جب یہ بات ہوئی تو 5 مئی، اچھا یہ دیکھیں کہ یہ کوئی اچانک بات نہیں تھی، اس سے پہلے بشپ صاحب نے 5 مئی 1998 کو ایک خط لکھا تھا جو سرکولیٹ کیا گیا، اور اس میں یہ تھا کہ مسیحی مسلم ڈائلاگ کے درمیان جو سب سے بڑا بلاک ہے وہ بلاسفیمی لا ہے۔ یہ ایک تکفیر کا قانون جو ہے، یہ مذاہب میں اور انسانیت میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور بشپ صاحب نے کہا کہ ہمیں اس رکاوٹ کو ایک بھرپور دھکا دینا ہے تاکہ یہ رکاوٹ ختم ہو اور تمام مذاہب میں ہم آہنگی آئے۔ یہ 5 مئی 1998 کو بشپ صاحب نے خط لکھا، تو یہ کوئی اچانک بات نہیں تھی، ہی واز ویل پریپیئرڈ۔ اور جیسے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، یہ کیونکہ انہوں نے جو منظور مسیح کے جنازے پر کہا تھا، اگر ایسا ہوا تو میں وہ پہلا شخص ہوں گا۔ اور ایوب مسیح کو جب یہ ساہیوال سیشن کورٹ میں ڈکلیئر کر دیا گیا، سزائے موت کا اعلان کر دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جو یہ الفاظ تھے ہمارے لیے بہت اچھے ہیں کہ اس بہت بڑی اس رکاوٹ کو دور کرنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بشپ جان جوزف کی جب 6 مئی 1998 کو جب انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا، اور یہاں پر ایک اور پروفیسر میں بات بتانا چاہتا ہوں، سن 2011 میں جب یونیسکو بلڈنگ میں پیرس میں ایک یوسپ کی یعنی یونین آف انٹرنیشنل کیتھولک پریس کی میٹنگ کے دوران میں بھی تھا، وہاں پر یہ بات ہوئی،
انہوں نے کہا کہ ہی کمیٹڈ سوئسائڈ، یہ لفظ انہوں نے لکھا اپنی رپورٹ میں کہ بشپ جان جوزف کمیٹڈ سوئسائڈ. تو میں نے کہا ایکسکیوز می، یہ پلیز آپ یہ جو لفظ ہے نا سوئسائڈ اس کو ڈیلیٹ کریں. آپ یہ لکھیں کہ اٹ واز اے سیکریفیشل ڈیتھ. یہ سوئسائڈ نہیں بلکہ سیکریفیشل ڈیتھ، کیونکہ سوئسائڈ وہ ہوتی ہے جب کہ بندہ ڈپریشن میں ہو، پریشانی میں ہو، یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہو، تب وہ اپنے آپ کو اگر والنٹیرلی شوٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں تھا بلکہ اٹ واز اے سیکریفیشل ڈیتھ. اور ایک مرتبہ ایک کتاب سرمن اینڈ بلڈ جو بعد میں آپ ذکر کریں گے، گلزار فواد چودھری نے کتاب لکھی تھی، اس میں سقراط کا، سوکریٹس کا ذکر کیا گیا کہ سقراط کو پتہ تھا کہ آج شام کو مجھے زہر کا یہ پیالہ پینا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے پیا اور وہ آخری لمحات میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہے. ہی واز ڈسکسنگ اینڈ آل دس، سو ہی نیو، اس کو پتہ تھا. لیکن سقراط نے جب حکم عدالت نے دے دیا اپنے ہاتھ سے زہر کا پیالہ پیا، تو اس کو ہم سوئسائڈ نہیں کہیں گے بلکہ ہی والنٹیرلی، جانتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا. اسی طرح یہ واضح ہونا چاہیے ہر سرکل میں، مذہبی سرکلز میں، سماجی سیاسی سرکلز میں، کہ بشپ جان جوزف اٹ واز ناٹ اے سوئسائڈ، اٹ واز اے سیکریفیشل ڈیتھ. تو یہ آپ کے لبرٹی کارنر کے اس پلیٹ فارم سے پروفیسر میں بڑے زور کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اٹ واز اے سیکریفیشل ڈیتھ آف بشپ جان جوزف دیٹ ہی وینٹ اگینسٹ ٹو ریپیل دس لا. اور ابھی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ابھی یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بشپ جان جوزف کی شہادت کے ساتھ یا ان کے سیکریفیشل ڈیتھ کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تکفیر کا قانون 295C یہ ریپیل نہیں ہوگا. آئی انڈرسٹینڈ، ہم جانتے ہیں یہ نہیں ہوگا. یہ 2/3 اکثریت کب ہوگی؟ نہیں ہوگا. دیٹ از اے فیکٹ. گو کہ ان کا یہ کام ہم کہتے رہے ہیں. بشپ جان جوزف کی شہادت سے پہلے ہم کہتے رہے اپنے مختلف فورمز میں کہ اس بلاسفیمی لا کو ریپیل کیا جائے، لیکن اب میں کہتا ہوں سن 2022 میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ قانون ریپیل نہیں ہوگا. ہم یہ اس کے مس یوز کے خاتمے کے لیے بات کرتے ہیں. اور میں یہ جیسے آپ نے فیدس کا ذکر کیا، سن 2014 میں روم میں میں نے فیدس نیوز ایجنسی میں مسٹر پاولو افاتاتو کو انٹرویو دیا تھا. اس وقت میں نے 2 باتیں کیں، اور یہ بات جو میں ابھی کہنے لگا ہوں آپ کے لبرٹی کارنر کے حوالے سے. دوسری بات یہ، میں نے 2 وفاقی وزراء تھے سن 2014 میں، بشپ سیمی عزرائیہ کے ہال میں منظور وٹو صاحب تھے اور اکرم مسیح گیل، 2 وفاقی وزراء تھے. ان کے درمیان میں نے کیا کہا. اس کے بعد پھر میں نے پچھلے سال جب امریکہ سے ہیری نیم نے ایک ڈاکیومنٹری تیار کی بشپ جان کے حوالے سے، یہ بات میں نے کہی جو آپ کے لبرٹی کارنر سے اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ریپیل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. تو یہ 2 باتیں میں نے کہی تھیں. پہلی بات یہ کہ ہم اس کا مس یوز جو ہے کیسے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا کیسے روک سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی SSP لیول کا بندہ یہ پہلے انویسٹیگیشن کرے کہ کیا جو الزام لگایا گیا ہے کیا یہ درست ہے. اگر اس تفتیش میں یہ واضح ہو جائے تب وہ FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کاٹیں. یہ بھی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. دوسرا یہ مسئلہ میں نے مختلف جگہوں پہ دیا اور آج لبرٹی کارنر کے حوالے سے، کہ دوسرا یہ ہے کہ جو الزام لگاتا ہے اور جس پر الزام لگایا جاتا ہے، جو الزام لگاتا ہے اور جس پر الزام لگتا ہے، دونوں اکیوزڈ اور اکیوزر دونوں کو پٹ دم بیہائنڈ دا بار، ان کو وہاں رکھیں جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ یہ جو الزام ہے صحیح ہے درست ہے. دونوں کو اندر رکھیں. پھر یہ اس طرح اس کا جو بعد استعمال ہے، مس یوز، تب اس کا ختم ہو سکتا ہے. یہ بھی شاید نہیں ہوگا، لیکن بہرکیف جو کہنا ہے وہ کہنا چاہیے تاکہ سب کا بھلا ہو. کیونکہ اس کے عطاب میں مسلمان آئے ہیں، مسیحی، ہندو، تمام لوگ آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کے حوالے سے اگر یہ ان 2 باتوں پر عمل کر لیا جائے، جو مشکل لگتا ہے لیکن اگر کر لیا جائے، تو پاکستان میں کافی ہم آہنگی
ہو سکتی ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان دو جو شق ہیں، جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، ان پہ اگر عمل کیا جائے، اس کا مس یوز روکا جائے، اور جو ایف آئی آر جب رجسٹرڈ ہوتی ہے، کم از کم ایس پی لیول یا اس سے بڑا کچھ لیول ہو جو اس کو رجسٹرڈ کرے، اس کی انویسٹیگیشن کرے. اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ جو بندہ الزام لگا رہا ہے، دونوں جو جس پہ لگایا جا رہا ہے، دونوں کو ہی بیہائنڈ دا بار رکھا جائے، یعنی کہ جیل میں رکھا جائے، تاکہ یہ ایسے واقعات کم ہو سکیں، لوگوں کے مسائل کم ہو سکیں. اور جو خاص طور پہ جن پہ یہ لگایا جاتا ہے تکفیر کہ جیسے آپ نے لفظ بولا ہے، یعنی کہ یہ کالا قانون توہین رسالت کا جو قانون ہے، توہین مذہب کا قانون ہے، تو اس پہ پھر کنٹرول ہو سکتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسیحی بھی، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی پیغمبر اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں کہے گا. یہ جتنے بھی آپ دیکھیں، جتنے بھی بنے ہیں، 1986 سے پہلے بہت کم کیسز درج ہوئے، اس کے بعد دھڑا دھڑ ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی پراپرٹی کا کیس ہو، حسد کا کیس ہو، کوئی بھی ہو. کسی لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے، جو لڑکی خوبصورت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اگر وہ حاصل نہیں کر پاتے تو بھی ایسا وہ کرتے ہیں، پھر وہ زبردستی یعنی کہ کرتے ہیں. جبری شادی کی بھی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے. مطلب اپنے وہ ذاتی مفاد کے لیے اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، گاؤں میں ہو، جہاں بھی ہو، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں بشپ جان جوزف کی مثال دے کر کہ دیکھیں، بشپ جان جوزف نے یہ کہا کرتے تھے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جب ہم گرجے میں پریچ کرتے ہیں، اور یہ بھی آج بھی اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مسلم دوستوں کے ساتھ آپ موسم کی بات کر لیں، سیاست کی بات کر لیں، کبھی بھی مذہبی بحث نہ کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے لیے مذہب جو ہے وہ مقدم ہے. تو یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ بشپ جان جوزف سے سیکھا کہ کسی کو غلط نہ کہیں، یعنی کہ مائی ریلیجن از دا بیسٹ، آپ کا مذہب غلط ہے. یہ لفظ جو غلط ہے نا، اپنی ڈکشنری میں اس کو اس طرح کہا کریں کہ آپ کا مذہب فرق ہے. یہ کبھی نہ کہیں کہ آپ کا مذہب غلط ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کا عقیدہ، ہر ایک کا مسلک اس کے لیے بہترین ہے. تو ہمیں یہ نہیں کہیں کہ آپ کا غلط ہے، تو ہم کسی کو بھی غلط نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں آپ کا یہ عقیدہ، آپ کا مسلک یہ فرق ہے. تو ہمیں یہ لفظ غلط جو ہے یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. اور ایسی باتیں ہم اپنے بڑوں سے سیکھی، بشپ جان جوزف سے، جو تمام مذاہب میں ہم آہنگی کے لیے نہ صرف لفظی طور پہ پر پریکٹیکلی ان پر عمل کیا کرتے تھے. ایک مثال میں پروفیسر صاحب دینا چاہتا ہوں کہ خوشپور جو کہ قدیم کیتھولک گاؤں میں سے ہے، تو وہاں پر میجورٹی 99% اب کہہ لیں وہ سب مسیحی ہیں. وہاں پر بشپ جان جوزف نے وہاں پر مسجد بنائی تاکہ اس کا عملی مظاہرہ کر سکیں کہ ہم تمام مذاہب کی عزت کرتے ہیں، ہم تمام انسانوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق اس کی تشہیر کر سکیں. اور وہاں پر اذان ہوتی ہے خوشپور میں، آپ یہ تصور کریں. اور یہ میں سمجھتا کہ ان کا ایک اچھا اقدام تھا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ ایک اور کام کیا کہ وہاں نزدیک گاؤں میں، وہاں پر سمندری کے نزدیک، وہاں پر لوگ بچے جو ہیں وہ 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اسکول پہنچتے تھے. انہوں نے ایک برج، ایک پل بنایا. تو یہ ایک علامت تھی، وہ پیسے خرچ کیے گئے، ٹھیک ہے، لیکن پل کا مطلب یہ تھا کہ ان کا یہ تھا کہ ہمیشہ مذاہب کے درمیان پل تعمیر کیے جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں، مکالمہ کر سکیں، ڈائیلاگ کر سکیں. اور یہ اس کے حوالے سے یہ آج بھی کوششیں جاری ہیں. ریورنڈ جی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں، آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور بڑی ہم نے ان کی یادوں کو لوگوں تک، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی. ہمارے تو دل و دماغ میں بستے ہیں وہ. تو یہ بتائیے کہ ابھی ہمیں آنے والی جو نسلیں ہیں مسیحیوں کی، کرسچنوں کی، جو پاکستان کے اندر اس سے نمردہ زماں ہیں، جن کو اس مسئلے کا سامنا ہے، یہ بلاسفیمی لا کا، انہیں بشپ جان جوزف کی رہنمائی میں، ان کی تعلیم میں کیسے آگے چلنا چاہیے؟ کیا ان کو اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے؟ کیا اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو آنا چاہیے کہ وہ اس قانون کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں؟
یہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اس کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب تک یہ اس کا مس یوز پاکستان میں بند نہیں کیا جاتا، ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ بشپ جان جوزف کی قربانی کا سلسلہ یہ جاری رہے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1985 تک جب میں مریم آباد میں تھا، آئی واز ویری ٹمرڈ، اور میں 200-300 بندے اگر سامنے بیٹھے ہیں تو میں شاید جیسے ٹانگیں کانپیں گی اور لرزہ طاری ہوتا ہے، کنفیوژن وغیرہ۔ تو یہ میں نے 2 شخصیات کی زندگی سے مجھے جو موٹیویشن ملا، جو مجھے انسپریشن ملا کہ آئی ایم ناٹ افریڈ ناؤ۔ ایک یہ آرچ بشپ سے آرچ بشپ آسکر رومیرو آف ایل سیلواڈور، یہ لیٹن امریکہ کے ایل سیلواڈور ملک ہے وسطی امریکہ میں، اور آرچ بشپ آسکر رومیرو اور ہمارے بشپ جان جوزف، ان 2 شخصیات نے مجھے یہ حوصلہ دیا۔ ابھی 5-6 ہزار 10-50 ہزار لوگ بیٹھے ہوں تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، اور یہ حوصلہ بشپ جان جوزف سے ملا۔ اور ہماری جو نسلیں ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کو بارہا مسلسل انہیں یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور کسی کے مذہب کو نہ چھیڑیں، کسی کو غلط نہ کہیں، اور اپنے تمام نجی محفلوں میں ہمیں دیگر مذاہب کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ جب پاسٹل ورک میں تھا تو میں کہتا تھا کہ آپ ایک جگہ اپنے چاہے بیٹھک میں بیٹھے ہیں تو دیوار کے ساتھ ساتھ شاید کوئی کان لگا کر سن رہا ہے، اس لیے آپ اپنی چاہے نجی محفل میں ہوں یا بڑے پروگراموں میں ہوں، کبھی بھی دیگر مذاہب کے بارے میں کسی کو غلط نہ کہیں۔ اپنے رسولوں کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ دیگر مذاہب کے بارے میں، دیگر مسالے کے بارے میں اپنے ذہن میں جو بلاک ہے اس کو ختم کریں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے یہ ہے، مقدس یوحنا کے انجیل کے 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب مسیح خداوند یروشلم سے اوپر گلیل یا جلیل جا رہے تھے، درمیان میں سامریہ کا علاقہ آتا تھا، اور یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے، ان کے ساتھ، بلکہ جو کٹر قسم کے یہودی تھے، جیسے یہ سیدھے جا رہے ہیں، وہ پورا بائی پاس کر کے سامریہ سے آگے جایا کرتے تھے۔ جب رسولوں نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح ایک عورت سے بات کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک سامری عورت سے، تو یہ ان کے لیے انتہائی تعجب کی بات تھی۔ اور اس طرح سے بشپ جان جوزف کا یہ کلیہ تھا کہ ان کے لیے کوئی تفریق نہیں تھی کہ کون مسلمان ہے، کون مسیحی ہے، کون ہندو ہے۔ اور بشپ جان جوزف نے مکمل طور پر، جیسے میں نے لوکا کی انجیل میں پہلے پڑھا کہ روح خدا مجھ پر ہے، ان کے لیے تمام انسان، ان کی نجات تمام ان کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جب خدا یسوع مسیح نے ایک اور جو نیک سامری کی تمثیل بیان کی تھی کہ ایک فقیر نے کہا تھا کہ میرا ہمسایہ کون ہے، اور اس طرح سے بشپ جان جوزف جب یہ سیلاب آتے تھے اور اس میں تمام لوگوں کی مدد کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور ان کے لیے کوئی ہر بندہ جو ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، مسیحی ہو، جو بھی ہو، وہ کسی قسم کے رکاوٹ کے بغیر بڑی آسانی کے ساتھ ان کے پاس جا سکتا تھا، بیکاز بشپ جان جوزف واز ویری ایکسیسیبل ٹو ایوری ون۔ مجھے یاد آیا ایکسیسیبل سے کہ میں بہت بشپ جان جوزف سے بہت کم ملا ہوں، لیکن جب بھی ملا ہوں وہ اتنا پیار اور محبت سے، اتنی اپنائیت سے ملتے تھے، اور خاص طور پہ جب انہیں یہ ہوتا تھا پتہ، معلوم ہوتا تھا کہ بھی میں اس چرچ سے نہیں ہوں، تو پھر بھی مجھے زیادہ ملتے۔ اور ان کی جو ایک خاص بات تھی محبت کی، وہ ہمیشہ، میں آج آپ کو اس خاص موقع پہ بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ واقف ہیں جو ان کی زندگی میں ان سے ملتے رہے، مجھ سمیت بہت سے لوگ ملتے تھے، تو وہ جب بھی کوئی ان سے ملنے جاتا تھا، ان کی ایک بہت بڑی، جیسے آپ نے ان میں بتائی ہیں کہ ہم انہیں ایک نشست میں نہیں شاید وہ کور کر سکتے جو ان کے اندر خدا نے صلاحیتیں اور خوبیاں رکھی تھیں۔ تو وہ ایک تو کھانا بہت زبردست کھلاتے تھے۔ آج میں ان کی یاد میں یہ ایک پروگرام جو ہم چلا رہے ہیں، ان کی انسانی ضرورت کے طور، وہ ایک بہت ہی اچھا ہمیں کھانا کھلاتے تھے۔ اور جو دوسری بات میں اپنے تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، خدا نے انہیں ایک بہت بڑی طاقت دی تھی کہ وہ ہمیشہ جب ہم وہاں سے نکلتے تھے
تو وہ ہمیں نئے نوٹوں کے ساتھ ہماری پاکٹوں میں وہ دیتے تھے، اور وہ پھر آپ ہنس رہے ہیں تو آپ کو بھی یہ ہمیں دیا کرتے تھے، بڑے محبت کا اظہار کرتے تو تھے. ہمیں، میں سمجھتا ہوں آج ان کو اتنی بڑی شخصیت ہم نے دنیا میں بہت کم، میں نے یہاں کے ایسے لوگ دیکھے ہیں پاکستان سے نکل کے کہ، لیکن پاکستان کے اندر ان کے علاوہ میں نے کوئی ایسی شخصیت جن سے میں انسپائر ہوا ہوں یا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیں بتائے بھی نہ اور ایک نئے نوٹوں کی ایک تھدی ہماری پاکٹس میں ڈال دے، تو یہ صرف بشپ جان جوزف ہی کی بات تھی. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ان کی جو ادبی خدمات ہیں، جو انہوں نے ادب کے حوالے سے کام کیا ہے، اور انہوں نے خود بھی گیت لکھا ہے، میں یہ جانتا ہوں، تو آج ہمیں آپ وہ بھی بتائیں کہ وہ ادبی خدمات جو ہیں ان کی لٹریچر کے حوالے سے وہ کیا تھیں. اور جی بہت میں چاہوں گا کہ دل تو کر رہا ہے کہ ہم اتنا ان کے اوپر ہی پروگرام کریں، لیکن ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے. شاید لوگ اتنا برداشت نہیں کر سکتے، ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، ہونی چاہیے ہم انسانوں کے اندر. تو پہلے آپ ذرا ہمیں بتائیں ادب کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ کیا ہیں. جی ریورنڈ عنایت برنارڈ صاحب. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بشپ جان جوزف کے بارے میں ان کے ادیب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جو اقبالیات میں ماسٹرز کیا تھا، اور اس حوالے سے بشپ جان جوزف جب بردر تھے، سیمنیرین تھے، انہوں نے ایک کتاب جو ہے اس کا ترجمہ کیا تھا، وہ ہے خدا کا جادوگر. یہ بردر جیرارڈ مجیلا اس کا ٹائٹل لکھا، ترجمہ کیا خدا کا جادوگر. اور وہ میں خود بھی بحیثیت سیمنیرین اس کتاب کو بہت دفعہ پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا کرتا تھا. بشپ جان جوزف نے مختلف رسالوں میں اپنے وہ مضامین بھی لکھتے رہے اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے رہے. ہر ایک جو پاکستان میں خواہ اس کا کیتھولک ہے یا دوسرے جو کلیسے سے تعلق ہے، کوئی ادیب، شاعر، محقق، ہسٹورین، سب جو بھی ان سے ملتے تھے ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے، جیسے آپ نے کہا. اور ہم بحیثیت پریسٹ بھی جب ان کے پاس جاتے تھے، وہ بہت ہر طرح سے ایک میزبان، ایک بہترین ہوسٹ کی حیثیت سے ہماری بہت قدر کرتے تھے. ہم گو کہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے، ہم ان سے بہت کم تھے، وہ بہت ذہین اور بڑے تھے، لیکن وہ ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے. جیسے ہم فادر فرانسس ندیم اور میں جب ہم لاہور سے جایا کرتے تھے، اکثر سفر کی وجہ سے لیٹ ہو جایا کرتے تھے، وہاں پہنچتے تھے تو وہاں پر وہ بہت سے لوگوں پروگرام چل اٹھ کر وہ ہمیں ریسیو کرتے تھے اور ساتھ بٹھاتے تھے. یہ ان کا بڑا پن تھا. دیٹس گریٹ نو. اور یہ کہ انہوں نے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ رومن مثل جو ہمارے انگلش جو ہم عبادت میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر بشپ جان جوزف MA STD PhD، اس کو فیصل آباد، یہ انہوں نے یہ 1100 صفحات پر مشتمل یہ جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں مختلف جو لٹرجی لتوریا کے حوالے سے، انہوں نے یہ رومن مثل سے یہ رومائی قداس نامہ یہ انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا. اس کے لیے ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آج بھی ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب، جیسے آپ نے وہ گیت کے حوالے سے ذکر کیا، یہ گیت انہیں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اور میں نے یہ سن رکھا کہ بشپ نے جب وہ پریسٹ تھے انہوں نے یہ گیت لکھا تھا اور بعد میں اس کو بھی استعمال کیا جاتا رہا. صرف یہ ایک دو پڑھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لکھا تھا کہ جب پاک ماس کے دوران عبادت میں ہم نذرانے کے وقت گاتے ہیں کہ کرتا ہوں پیش یا خدا میں اپنا جسم و جان. آپ دیکھیں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی تھی. کرتا ہوں پیش یا خدا میں اپنا جسم و جان، خلاق تو رزاق تو ہی میرا ایمان. اور آگے ہے کہ آنکھیں میری یہ دست و پا تیرے ہیں یا خدا، یہ منہ یہ کان روح میری لے یا خدا. اور آخری کرنے تو غرض کہ میں بھی تیرا ہوں اور تو بھی میرا ہے. غرض کہ میں بھی تیرا ہوں اور تو بھی ہے میرا، مجھ سے وہ کام لے جس سے نام ہو تیرا. تو بشپ جان جوزف بحیثیت مسیحی لیڈر، انہوں نے ہمیشہ خدا یسوع مسیح کو اپنے ماڈل رکھا، اچھے چرواہے کا ماڈل، اور خود انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہم تمام کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی. جو آج بھی شاعر، ادیب، محقق زندہ ہیں وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ 1976 میں 1976 میں ملتان کے پاسٹرل انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے ایک بہت بڑی ایک کانفرنس کی تھی، جس کو یہ ادبی ایک سیمینار تھا، جس میں پورے پاکستان سے
कैथलिक प्रोटेस्टेंट तमाम जो हैं मसीहों को उसमें दावत दी गई थी। और वो आज भी जानते हैं कि उन्होंने इसके साथ उन्होंने तंजीमुल मुसन्नफ़ीन बनाई हुई थी कराची में। उनके GM फेलिक्स और जी काशिफ और मुख्तलिफ जो लोग थे वो उर्दू की तरवीज के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी अदबी खिदमात पेश किया करते थे। तो उनकी खिदमात तो बहुत ज़्यादा हैं, हम अलहदा एक प्रोग्राम में उनको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। इससे पहले हम इसको ये तो बहुत लंबी बात हो सकती है और हर नशिस्त कई घंटों तक हो सकती है। जो मेरे साथ शख्सियत हैं रेवरेंड फादर अनायत बर्नार्ड साहब, उन्होंने बहुत सा टाइम गुजारा है उनके साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ, बिशप जॉन जोसेफ साहब की ज़िंदगी के साथ। तो आज हम जो उनको हम ट्राइब्यूट पेश कर सके हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब आप पे फ़र्ज़ है कि आप इस पैगाम को, आप इस मैसेज को, आप इस पूरी वीडियो को आप सिर्फ खुद ही ना सुने, बरकत भी आप पाएंगे, इससे आप ज़िंदगी पाएंगे और ज़िंदगी की राहों का तयन कर सकेंगे। जो कुछ आज फादर जी ने बताया आपको उनकी ज़िंदगी के हवाले से, और ये ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर हमें जो कोई हीरो अगर नज़र आता है तो वो सिर्फ बिशप जॉन जोसेफ जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी किसी के लिए, किसी दूसरे के लिए। अपने मरना तो सब ने है, लेकिन किसी के लिए मरना ही याद रखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा उनको हम ट्राइब्यूट एक बार फिर उनको सल्यूट करते हैं बिशप जॉन जोसेफ को। उन्होंने जो एक नक्श छोड़ा है इस दुनिया के लिए, सीखने के लिए, आने वाले लोगों के लिए, आने वाले शायरों के लिए, नसर नगारों के लिए, लिखने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, स्कॉलर्स के लिए उन्होंने एक राह तयन किया है, उसका रास्ता दिखाया है कि आपने कैसे दुनिया के साथ लड़ना है और अपने मसीही करैक्टर को कैसे आपने बहाल रखना है। परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपसे इजाज़त चाहता है और आज के बहुत ही अहम मेहमान हमारे गेस्ट जनाब फादर रेवरेंड अनायत बर्नार्ड साहब से भी का बहुत शुक्रिया अदा करता है, शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना टाइम दिया। और ये ख़ास आज जो हमारा प्रोग्राम है वो जनाब बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ साहब जो कि उनकी बरसी है 6 मई को 2022 को, पूरी दुनिया में इस मैसेज को फैलाएं ताकि हम उनकी यादों की खुशबू से महकते रहें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू।